جاہل پیر ہوتے ہیں نا, ان سے اکثر عشق بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو اور عقیدت بھی ہو جاتی ہے. عشق کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ گلابی ولابی کپڑے پہن کے اور ایسے پھونکوں والی سرکار بن کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, خوبصورت اسٹائل میں, اسٹائل بھی بڑا لگ رہا ہوتا ہے یار, کیا گلابی گلابی ہونٹ ہیں, پان کھایا ہے یا پتہ نہیں کیا کھایا ہے, ایسے خوبصورت اسٹائل. عشق بھی پرسنالٹی پہ. جو عام جاہل لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ نہیں متاثر ہوتے, جاہل لوگ ہیں کہتے ہیں کیا پرسنالٹی, حضرت کا چہرہ دیکھو کیسا نور برس رہا ہے. اور عقیدت تو ہوتی ہے کہ پھونک لگایا گھٹنا صحیح, پھونک لگایا بینائی واپس. تو جب دونوں چیزیں جمع ہو گئیں پھر تو بیڑا غرق, پھر تو بیڑا غرق. تو اس لیے پیر بنانے سے پہلے بہت سوچا کرو, شادی سے پہلے اتنا نہ غور کرو, تفتیش کرو جتنا کسی کو پیر و مرشد بنانے سے پہلے کرتے ہو. آج جو اٹھا جا کے بیعت کر کے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی, اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے پیر و مرشد. وہ آپ کو اللہ سے ملاتا ہے نا, کیونکہ وہ باتیں ایسی بتاتا ہے جن پر عمل کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو جس کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا رہے ہو اس کی سلیکشن تو بہت ہی خاندانی طریقے سے ہونی چاہیے, ورنہ وہ اللہ سے دور کر دے گا آپ کو, جیسے کہ جاہل پیروں نے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا. اور اسی طرح سے بغض اور مجبوری دونوں اگر کہیں جمع ہو جائیں, نفرت بھی ہو اور اس کے خلاف بولنا آپ کی مجبوری بھی ہو, پھر تو بربادی ہے. تو آج ایسا بھی ہو رہا ہے, نفرت بھی ہوتی ہے اپنے مخالف لیڈر سے, اور اس کی مخالفت اتنی زیادہ کر چکے ہوتے ہیں کہ اب اس کے خلاف بولنا آپ کی مجبوری بھی بن چکی ہوتی ہے. اتنی محفلوں میں اس کے خلاف بول چکے ہوتے ہیں نا, اب اس کی کوئی اچھی چیز سامنے آ جائے 2 اور 2 4 کی طرح, تو پھر آپ کنٹرول نہیں کر پاتے, آپ کانپنے لگتے ہو, بھئی یہ کیا ہو گیا. تو آپ نے گھما گھما کے اس کی کیا کرنی ہوتی ہے پھر, تعویل. اس لیے میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ الیکشن میں جس کو بہتر سمجھو ووٹ دے دیا کرو جا کے, اور آپ جس کو بہتر سمجھو اس کے دھرنے میں بھی شریک ہو جاؤ. یہ تو سب چیزیں سیاست کا حصہ ہے. زبانوں پہ کیا کرو, کنٹرول, زبان پہ کنٹرول کرو. زبان سے نہ کسی کی مخالفت میں حد سے آگے نکلو, نہ کسی کی حمایت میں حد سے آگے نکلو. کنٹرول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کیا فرمایا کہ لوگوں کو یہ زبان الٹے منہ جہنم میں ڈالے گی. یہ زبان ہے جو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گی لوگوں کو. اعتدال سے بھائی. دوسرا, جو لوگ میمز بناتے ہیں, اس طرح کی میمز بناتے ہیں جس میں کسی بھی سیاسی لیڈر کو بندر یا کتے کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے, یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اخلاقیات کی ساری حدود کو توڑ چکے ہو. یہ غلط ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اتنا آگے مت جاؤ اپنی. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ایک استاذ تھے, انہوں نے, ان کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا, وہ مدرسے میں پڑھتا تھا, سدھر نہیں رہا تھا وہ بچہ. بڑا پرانا واقعہ ہے لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے, ان سے سبق ایسا ملتا ہے. تو باپ نے کہا کہ بھئی یہ میرا بیٹا سنبھل نہیں رہا ہے, مدرسے سے بھاگتا ہے اور غلط ایکٹیویٹیز میں ہے. تو ہمارے استاذ وہ بہت ہی شفیق استاذ ہیں نا, ہاتھ نہیں اٹھاتے کسی پہ. باپ نے بھی جب کہا کہ بھئی ایک دفعہ تو آپ اس کی ٹھکائی لگا دیں, تو انہوں نے ایک دفعہ لگائی اس کی ٹھکائی لڑکے کی, وہ پھر بھی نہیں سدھرا. پھر ان کے والد نے کہا حضرت سختی کریں اس کے اوپر. انہوں نے کہا بھائی میں کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اخلاق خراب نہیں کر سکتا, میں بگڑ جاؤں گا. جب ایک دفعہ ہاتھ چلتا ہے نا انسان کا, گالیاں والیاں, پھر یہ فری اسٹائل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ گالی سے بات شروع کرتے ہیں, گالی پہ ختم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہماری بریکیں کیا ہو گئی ہیں, فیل. اور یہ ہے, ہاتھ بھی انسان کے ایسے ہی چل جاتے ہیں. اب جو بیویوں کو مارتے ہیں نا, شروع میں شاید کوئی وجہ ہوئی ہو, اس کے بعد ان کا ہاتھ کیا ہوتا ہے, چل جاتا ہے. پھر بات بات پہ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی جب تک بیوی کی کٹائی نہ کریں.
تو جنگلی بن جاتے ہیں اور پوچھنے والا تو کوئی ہوتا نہیں ہے. اور عدالت میں ایک دفعہ بیگم پہنچ گئی تو کمپرومائز کا راستہ بالکل ہی ختم. تو خاندان والے تو کنٹرول کرتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ کیسے جنگلیوں کی طرح مار رہے ہو, پیٹ رہے ہو. یا تو عورت پاورفل ہو, بعض اوقات اس کا خاندان اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اس کے نٹ بولٹ داماد کے جو ہے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتے ہیں. اگر پاورفل نہیں ہے پھر کیا کرے وہ. تو یورپ میں بھی یہ ہے اور پاکستان میں بھی. خوب سمجھ لو, جو خواتین کی این جی اوز بنی ہوئی ہیں نا, گھر توڑنے میں ان سے بڑا فنٹر کوئی ہے نہیں. آپ کی بیوی اگر کسی این جی او کے پاس چلی گئی نا اپنے حقوق کے لیے, تو بس سمجھ لو اب گھر ٹوٹا ہی ٹوٹا. وہ کبھی بھی کمپرومائز کا راستہ اختیار نہیں کریں گی کہ شوہر کو سمجھائیں کہ یہ ظلم ہے. یہ تو سمجھانا چاہیے نا, اس پہ سختی بھی کرنی چاہیے قانونی طریقے سے, کسی بھی طریقے سے. لیکن یہ خوب سمجھ لو, اگر کوئی خاتون این جی اوز کے پاس, کسی بھی این جی او کے پاس چلی گئیں, تو اب وہ این جی او اس کا بیڑا غرق کر کے ہی, عورت کا بیڑا غرق کر کے ہی چھوڑے گی. یہ ذہن میں رکھنا, زندگی بھر کے لیے بربادی. لیبل لگا ہوگا اچھا, لیکن بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا. کیونکہ ان کو بنایا گیا اسپیشلی گھروں کو توڑنے کے لیے. میں جو بار بار خاندان کی بات کر رہا ہوتا ہوں, فیملی سسٹم کی بات کر رہا ہوتا ہوں, اس لیے کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں نا, وہ بار بار فیملی توڑنے ہی کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی ٹاپک بولتے کیوں نہیں ہے نہیں. اور کام بھی وہی کر, ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں نا, کام کیا کر رہے ہیں ہم, وہ کام بھی وہی کر, پیسہ بھی اسی پہ خرچ کر رہے ہیں. توڑو ان کو. کیا کرو, بھائی کو بہن سے توڑو, شوہر کو بیوی سے توڑو, بیٹی کو باپ سے توڑو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیٹی کو باپ کا باغی بناؤ اور ماں کا بھی باغی بناؤ. بہن کو کس کا باغی بناؤ؟ بھائی کا باغی بناؤ. بیوی کو کس کا باغی بناؤ؟ شوہر کا باغی بناؤ. بہو کو کس کا باغی بناؤ؟ ساس سسر کا باغی بناؤ. جس حد تک بغاوت ہو سکتی ہے اس پہ اربوں روپے کے سرمائے خرچ ہو رہے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ پی ٹی آئی آتی ہے یا جے یو آئی آتی ہے. ایسے کہہ رہے ہیں جو بھی آئے, اس ٹاسک پہ ہم نے کام کرنا ہے. لہذا جب کوئی مظلوم عورت ان کے پاس جاتی ہے, جو باقی مظلوم بھی ہوتی ہیں, تو اس کا ظلم کا جو علاج کرتے ہیں نا, وہ اس طریقے سے کہ ایک بہترین موقع ملا ہے خاندان توڑنے کا, اس آپشن کو پہلی فرصت میں استعمال کیا جائے. اور افسوس کی بات یہ, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ماہر نفسیات, میں ان کو کہتا تھا نفسیاتی ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر نے پیغام پہنچوایا, مفتی صاحب ہم کوئی نفسیاتی تھوڑی ہیں جو آپ ہمیں نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہو. تو بات صحیح ہے یار, یہ لفظ میں رجوع کر رہا ہوں. اس نفسیاتی ڈاکٹر کا مطلب ہے ڈاکٹر تو خود نفسیاتی ہے. تو یہ غلط جملہ میں نے کہا, ماہر نفسیات کہنا چاہیے. بعض دفعہ, ہمیشہ نہیں, بعض دفعہ ماہر نفسیات خود گھر توڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں. خود ماہر نفسیات گھر توڑ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے بیچارہ, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو علاج, کیونکہ ہمارے یہاں جو نفسیات پڑھی جا رہی ہے نا, وہ گوروں سے لی جا رہی ہے. زیادہ تر علوم اور کتابیں کہاں سے آ رہی ہیں بولو؟ وہاں سے. تو وہ اپنا خاندان نہیں بچا سکے, وہ تمہارا کہاں سے بچائیں گے؟ بچوں کی تربیت ہمیں بتا رہے ہیں وہ ماہر نفسیات تو یورپ میں پڑھ کے آئے ہیں. کیا ہو گیا تم لوگوں کو خدا کے لیے؟ مجھے تو رونے کا دل کرتا ہے. لوگ بڑے, ایسی خواتین بھی آ رہی ہیں, ایسے مرد بھی آ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, آپ کو بچوں کی تربیت بتا رہے ہیں. ایکچولی بچوں کی سیلف رسپیکٹ, ایکچولی آپ بچے کو, میں نے ایک دفعہ ڈانٹا تھا تو سہم گیا تھا, تو میں نے کہا نو پرابلم, اٹ از اوکے, اس طرح کر کے. اس سے تو بچے کی ویسی ہی ایسی کی تھی تیسی ہو جائے گی. ان لوگوں کے بچے ہوتے کہاں ہیں جو ان سے آپ تربیت کا پوچھ رہے ہو؟ ایک آدھ بچہ کیا ہے, یہ تو ویسی گریوی میں پل جائے. بچے کہاں ہیں ان لوگوں؟ بچے تو ہم لوگ کے ہیں الحمدللہ. ان کے کہاں بچے ہیں یار؟ ان سے پوچھو کہ تربیت کیسے ہوتی ہے. یہ ہے عقیدت میں اندھا ہو جانا, جو ابھی میں مثالیں دے رہا تھا نا. اب گورے نے پنکھا اچھا بنا لیا, ایئر کنڈیشن اچھا بنا لیا, چاند پہ پہنچ گیا, تو ہم اس کی چند چیزیں دیکھ کر اب عقیدت میں کیا ہو گئے ہیں؟ پاگل. جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس سے لے رہے ہیں. اور ہمارے اندر چند خامیاں ہیں وہی, اور وہ بھی ہماری نہیں ہے, ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہیں. ہماری ہوتی تو یہیں کے ڈاکٹر یورپ میں کیوں ہوتے؟
امریکہ میں اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے بھائی؟ یہیں کے سائنٹسٹ اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹاپ 10 سائنسدانوں میں پاکستانی کا شمار ہوتا ہے, ایک پاکستانی کا. تو اس کا مطلب پروڈکٹ غلط تھوڑی ہے, حکمران ہے جنہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. تو جب بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہوا ہے نا ہمارا, تو اب اس کی وجہ سے کچھ ہمارے اندر برائیاں بھی پیدا ہو گئی. تو ان برائیوں کی وجہ سے بغض اور نفرت میں ہم اتنا آگے چلے گئے کہ اب ہر اچھائی بھی ہمیں کیا لگتی ہے؟ برائی لگتی ہے. تو یہ بھی بیلنس نہیں ہے. تو گورے سے مت پوچھا کرو بھائی, ماہر نفسیات جو ہے نا, وہ گورا اپنی قوم کو ڈپریشن سے نہیں بچا سکا, وہ اپنی قوم کو اسٹریس سے نہیں بچا سکا. اسٹریس کا اصل علاج اسلام کے پاس ہے. کچھ ماہر نفسیات ایسے ہیں جو مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں, وہ قرآن کی آیتیں ہی بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں سارے ماہر نفسیات کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن ہمارے یہاں میجورٹی جو ماہر نفسیات کی ہے ان کو نہیں پتا میرے بھائی. چند اصول تو ہیں, وہ تو اسلام پہلے سے بتا چکا ہے, لیکن جو اصل چیز ہے نا وہ بتا دے گا, عمل نہیں کروا سکتا کیونکہ خود اس کا عمل نہیں ہوگا. سب سے پہلا اصول ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے, ایسی کی تیسی, ختم. ٹینشن کیا ہوئی؟ ختم.